السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم قلعہ قموس کے بارے میں جانیں گے۔ خیبر میں یہودی کے 10 قلعے موجود تھے، ان میں سے ایک قلعے کا نام قلعہ قموس تھا۔ اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ مسلمانوں نے قلعہ قموس کو کیسے فتح کیا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خیبر اصل میں ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، اور اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 100 یہودی مارے گئے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، حالانکہ قریش مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس سے پہلے قریش اور مسلمانوں کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہو گئی تھیں، جیسے کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ، اور ان سب جنگوں میں قریش نے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن سب میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ تب جا کے حدیبیہ کے موقع پر مسلمان اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی۔ لہذا جب مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قریش کے ساتھ 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے دوسرے دشمنوں کی طرف توجہ فرمائی، اور سب سے پہلے آپ کی نظر خیبر پر پڑی، جو یہودیوں کا گڑھ تھا اور مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ہمیشہ سازش کرتا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ رات کے وقت خیبر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ رات کے وقت آپ حملہ نہیں کرتے تھے، تو صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جب صبح ہوئی تو خیبر والے روزمرہ کے کام میں لگنے لگے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے فوج کو دیکھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے مسلمانوں کے فوج کو دیکھا، فوراً اپنے قلعے میں بند ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا۔ ویسے تو خیبر میں یہودی کے 8 سے 10 قلعے تھے، اور سب قلعوں کو مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک فتح کیا، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف قلعہ قموس کے بارے میں جانیں گے کہ مسلمانوں نے اس کو کیسے فتح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کی وجہ سے جنگ کے میدان میں نہ آ سکے، تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو اسلامی پرچم عطا فرمایا۔ لہذا حضرت ابوبکر پرچم کو لے کر قلعہ قموس کی طرف بڑھے، اور مسلمانوں اور یہودیوں میں شدت کی جنگ ہوئی، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور حضرت ابوبکر واپس آ گئے۔ دوسرے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو پرچم عطا فرمایا، وہ بھی قلعے کی طرف بڑھے، اور اس بار بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان شدت کی جنگ ہوئی۔ اس کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور حضرت عمر بھی واپس آ گئے۔ تو دوسرے دن شام کے وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں یہ پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ان کے ہاتھ پر قلعے کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ اکرام نے یہ چاہا کہ پرچم انہیں ہی عطا کیا جائے۔ لہذا رات بھر سب لوگ سوچتے رہے کہ پرچم کنہیں دیا جائے گا۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ نے سوال کیا کہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ علی کے آنکھ میں درد ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ لہذا حضرت علی کو بلایا گیا، اور جب حضرت علی آ گئے تو رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگا دیا، اور آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور درد بالکل ختم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ نے پرچم حضرت علی کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ تم اس وقت تک نہ لوٹنا جب تک کہ اللہ تمہیں فتح نہ دے۔ اس کے بعد حضرت علی نے پرچم کو تھاما اور مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ لہذا جب قلعے کے قریب پہنچے تو پایا کہ قلعے کا دروازہ بند ہے، تو حضرت علی نے اس قلعے کے دروازے کو اکیلے ہی اکھاڑ دیا، جس دروازے کو 10-12 لوگ مل کر بھی نہ اکھاڑ سکتے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شدت کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب یہودیوں کی طاقت ٹوٹنے لگی اور ان کی ہار نظر آنے لگی۔ تب یہودیوں نے اپنے آخری داؤ کے طور پر اپنے قلعے کا سب سے مشہور اور طاقتور پہلوان مرحب کو میدان میں اتارا۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ مرحب خیبر کا سب سے مشہور اور طاقتور پہلوان تھا۔ اس کے سر پر لوہے کی ٹوپی اور جسم پر بھاری زرہ تھی۔
مرحب اپنے ہتھیار، طاقت اور دلیری پر ناز کرتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 10-12 آدمی کا مقابلہ اکیلے کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کو مرحب پر بہت گمان تھا۔ جب یہودیوں کی ہار نظر آنے لگی تو یہودیوں نے مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنے کے لیے مرحب کو میدان میں اتارا۔ مرحب شاعری کی صورت میں فخر کے اشعار پڑھتا ہوا نکلا اور مسلمانوں کو للکارا۔ چنانچہ مرحب کی للکار پر سب سے پہلے حضرت عامر بن عقبہ نکلے۔ حضرت عامر نے مرحب پر حملہ کیا، لیکن تلوار لوٹ کر حضرت عامر کے ہی گھٹنے پر لگی اور حضرت عامر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی بھی شعر پڑھتے ہوئے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور پھر دونوں میں زبردست مقابلہ ہوا، اور دوران مقابلہ حضرت علی نے مرحب کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ مرحب کے سر کے 2 حصے ہو گئے اور مرحب مارا گیا۔ حالانکہ مرحب نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، پھر بھی سر کے 2 حصے ہو گئے۔ اتنا خطرناک وار تھا حضرت علی کا۔ جیسے ہی مرحب مارا گیا، یہودیوں کا دل بیٹھ گیا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی، انہوں نے ہار کو تسلیم کر دیا، اور اسی دن حضرت علی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد خیبر کے سارے قلعے ایک کے بعد ایک فتح کر لیے گئے، اور جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ خیبر میں یہودیوں کے 10 قلعے تھے، سب کو فتح کر لیا گیا، اور غزوہ خیبر میں 15 مسلمان اور 100 یہودی مارے گئے۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔